نیوز چل رہی تھی 2-3 دن سے جی دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو یہ بھی فیک نیوز ہی ہیں۔ ابھی وزارت عظمیٰ کے لیے یا صوبوں میں جو کمپنی ہے نا، کمپنی سے مراد آپ سب جانتے ہیں، اعتماد آئی تھی عمران خان کے خلاف اور شہباز شریف کی حکومت بنی تھی، اس وقت ٹی ایل پی جی دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے اور 43,685 ووٹ شو کیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناظم علی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ خبریں بڑی گردش کر رہی ہیں جی، پی ایم ایل این حکومت بنا رہی ہے، پی ٹی آئی بنا رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ایم ایل این کس طرح حکومت بنا رہی ہے یا پی ٹی آئی بنا رہی ہے تو وہ کس طرح بنا رہی ہے۔ ابھی ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے، جو ووٹر ہے وہ بڑا کنفیوز ہے کہ الیکشن بھی ہو گئے لیکن کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ رزلٹ سامنے نہیں آئے، اور اس کے علاوہ ابھی کس کی حکومت بنے گی کس کی نہیں بنے گی یہ بھی کنفیوژن چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اب جو میڈیا پہ سہیل وڑیچ جیسے جو اینکر ہیں انہوں نے یہ بھی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، پتہ نہیں ان کو کہاں سے چابی آئی ہے جی، ملک پھر ڈیفالٹ ہونے والا ہے، بڑا مسئلے گڑبڑ ہو رہے ہیں جی، ہماری سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہے، لہٰذا جلدی جتنا جلدی ہو سکے ہمیں جو ہے وہ حکومت بن جانی چاہیے اور ایک سیاسی جو عدم استحکام ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور سب کو مل بیٹھ کر جو ہے حکومت بنا لینی چاہیے۔ جو زرداری صاحب نے پیچھے بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی ہم حصہ بنائیں گے حکومت کا، تو وہ سہیل وڑیچ صاحب جو ہیں وہ مشورہ دے رہے تھے کہ ان کو ایک وفد بھیجنا چاہیے، خان صاحب کو کوئی ریلیف دینا چاہیے، تو اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں جس سے اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ باقی آج کی جو خبریں چل رہی ہیں اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ خبریں یہ چل رہی ہیں پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت ہوگی اور جو وزیر اعلیٰ کی کینڈیڈیٹ ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، اور جو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ دو ٹوک لفاظ میں کسی کو بھی نہیں کہا گیا جی یہ ہوں گے، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپیل کی ہے نواز شریف صاحب سے کہ آپ وزارت عظمیٰ کے جو ہیں وہ امیدوار بنے، سارے متفق ہیں، جو ہے وہ کنفرم نہیں کہا گیا، ابھی ایک پیشکش کی گئی ہے نواز شریف صاحب کو۔ اور پی ٹی آئی کی بات ہم کریں تو پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، اس کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں جی کہ پی کے میں جو ہے علمین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور پنجاب میں جو ہے ہم جو ہے وہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے۔ اب یہ ایک چیز بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ایم ڈبلیو ایم کون ہے، کیا چیز ہے، کون سی پارٹی ہے، کدھر سے آئی ہے۔ تو ایم ڈبلیو ایم جو ہے وہ اس کا مطلب ہے جی ایم ڈبلیو ایم مجلس وحدت مسلمین، یہ پارٹی ہے جی، اور اس کی پنجاب اسمبلی میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے، این اے 37 کی ایک سیٹ ہے ان کو ملی ہے نیشنل اسمبلی کی۔ تو پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ مل کر پنجاب میں حکومت بنائیں گے، اور کچھ یوٹیوبر کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا تھا، ایک وفد آیا تھا پی ٹی آئی کا ساتھ رضوی صاحب سے ملنے، تو یہ بھی کہا جا رہا تھا جی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے ساتھ رضوی صاحب کے اور گور صاحب کے درمیان، تو پنجاب میں حکومت بنانے کا کچھ جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ تو یہ ساری فیک نیوز ہیں، کوئی بات نہیں کی گئی، وہ صرف ان کے پاس جو ہے 45 جو فارم ہیں وہ نہیں تھے، مس تھے، تو ان کا لوگ آئے تھے۔ تو طریقہ لبیک کا تو واضح موقف ہے کہ کوئی بھی اگر مظلوم ہوگا تو ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو بڑے خوشگوار ماحول میں ان کی ملاقات ہوئی، 45 جو فارم ہیں ان کو دیے گئے، تو اس کو جوڑ کر کئی لوگوں نے جو ہے وہ اپنا موقف دیا کہ جی اتحاد ہونے جا رہا ہے یا کچھ اس طرح سے، تو کوئی یہ ساری فیک نیوز ہیں، بس اپنے ویوز کے چکر میں یہ سب لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا۔ اس سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اور جو ٹی ایل پی کے کارکن ہیں ان میں جو اتنی زیادہ نفرت تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور کچھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے نزدیک آ جائیں گے، اور اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اس کے علاوہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نیوز چل رہی تھی 2-3 دن سے جی دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو یہ بھی فیک نیوز ہی ہیں، ابھی حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ابھی کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، پتہ نہیں ہمارے یوٹیوبر جو ہیں وہ کہاں سے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا جی، اس کی پتہ نہیں کہاں سے پکچر لے لیتے ہیں اور تھمبنیل پہ لگا کے آگے پتہ نہیں کیا کیا بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں آپ کو وہی بتانا چاہیے،
ایک تو جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ کم سے کم قوم کے سامنے جو ہے ساری اوورآل چیزوں کو دیکھ کے سمجھ کے قوم کے سامنے سچ رکھیں، تاکہ قوم جو پہلے کنفیوز نہ ہو۔ تو یہ میں بات بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ ہم پنجاب میں حکومت بنا لیں گے، تو پنجاب میں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، پنجاب میں وہ حکومت نہیں بنا سکتے۔ ٹی ایل پی کے پاس ایک سیٹ ہے، تو اگر ان کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں تو یہ بھی ایک ناممکن چیز ہے۔ اور ایم ڈبلیو ایم کی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس سیٹ نہیں ہے، نیشنل اسمبلی کی ان کے پاس سیٹ ہے، اس کی سیٹ نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جی۔ باقی وزارت عظمیٰ کے لیے یا صوبوں میں جو کمپنی ہے نا، کمپنی سے مراد آپ سب جانتے ہیں، کمپنی سے مراد صحافی کیا مراد لیتے ہیں یا جرنلسٹ یا سارے لوگ، کمپنی سب کو پتہ ہے کہ کمپنی سے مراد کون لوگ ہیں۔ کمپنی چاہتی ہے، کمپنی نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ کمپنی نے وعدہ کیا ہوا تھا جب سے طریقے عدم اعتماد آئی تھی عمران خان کے خلاف اور شہباز شریف کی حکومت بنی تھی، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آگے مہنگائی ہمیں کرنی پڑے گی تو اس کا ذمہ دار ہماری جو پارٹی ہے یہ ٹھہرے گی، اور ہمیں الیکشن میں بڑے مسائل کا سامنا ہوگا۔ تو جو کمپنی ہے، کمپنی نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم آپ کی حکومت بنوائیں گے، جیسے بھی بنوانی پڑی۔ تو کمپنی نے وعدہ دیا ہوا تھا، اسی لیے ہی ان کو وہ سیٹیں بھی جتوائی گئی ہیں جدھر ان کا ووٹ ہی نہیں تھا، جدھر ان کا کوئی چانس ہی نہیں تھے، وہ سیٹیں بھی ان کو دلوائی گئی ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہوں یا صوبوں کی صوبائی اسمبلی میں ہوں، تو وہ سیٹیں ان کو نشستیں جو ہیں وہ جتوائی گئی ہیں۔ یہ کمپنی نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ تو بات ہوگی۔ باقی اگر ہم بات کریں کہ جماعت اسلامی، ٹی ایل پی یا جو ہے وہ یہ جو خاص کر مذہبی جماعتیں، ان کو بیرونی قوتیں نہیں چاہتی، لبرل لوگ نہیں چاہتے کہ یہ آگے آئیں، سرمایہ دار نہیں چاہتے، اور جو جگیردرانہ سسٹم ہے وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی اسلامی نظام آئے یہاں پہ، اور جو کمپنی ہے وہ نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے۔ دو دڑے ہیں جی، ایک عوام کا دڑا ہے، عوام جو ہے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب اس کے حقوق پہ، عوام کے ووٹ پر ڈاکہ مار کر کسی اور کو جتوا دینا، یہ عوام کا دڑا جو چاہتا ہے وہ کسی اور کو چاہتا ہے، لیکن کمپنی اور بیرونی قوتیں جو چاہتی ہیں وہ کسی اور کو چاہتی ہیں۔ یہ اب دو دڑے ہیں، کمپنی اور بیرونی قوتیں ایک چیز ہے، ان کے ساتھ ادارے ہیں سارے، وہ ایک دڑا ہے، دوسرا دڑا عوام ہے۔ عوام کسی اور کو چاہتی ہے، کمپنی اور جناب ادارے اور بیرونی قوتیں جو ہیں وہ کسی اور کو چاہتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جیتتا کون ہے، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے، انہی گناہ گار آنکھوں سے ہم دیکھتے رہیں گے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی۔ اس کے علاوہ میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ جو ٹی ایل پی کے حوالے سے دو تین حلقوں کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک الگ سے ٹی ایل پی کے اوپر جو ہے وہ ایک الگ سے پورا ولاگ کروں گا کہ کہاں کتنا ڈاکہ مارا گیا، کہاں کتنا ڈاکہ مارا گیا، اور کتنی سیٹیں ان کی بنتی تھی، کتنی پہ ڈاکہ مارا گیا۔ تو یہ دو تین ہیں جی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی گنتی بھی کتنی ہے، کتنے انہوں نے ووٹ لیے ہیں جی۔ پی پی 55 جو ہے یہ ٹی ایل پی نے سیٹ جیت لی ہے، ٹی ایل پی والوں کو مبارک ہو، یہ بھی بڑی جو ہے محنت سے وہاں دھرنا دے کر یہ سیٹ اپنی جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے۔ 33,793 ووٹ جی ان کے جو ہے وہ شو کیے جا رہے ہیں، پہلے نمبر پر یہ ون کر گئے ہیں، اور جو ہے پی پی 4 ٹی ایل پی جی دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے، اور 43,685 ووٹ شو کیے جا رہے ہیں، دوسرے نمبر پر آ رہی ہے، اور پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ونر پی ایم ایل این کو شو کیا جا رہا ہے، اس کے تقریباً 48,000 سے کچھ اوپر ووٹ ہیں۔ اور پی پی 5 جو ہے یہاں پہ ٹی ایل پی کو تیسرے نمبر پر شو کیا جا رہا ہے، سید الطاف حسین شاہ جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں جی، اور انہوں نے ووٹ لیے 41,315۔ تو یہ کچھ آج کی خبریں تھیں، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوائے مایوسی کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، کمپنی کس کو جو ہے وہ نوازتی ہے، کس کو جو ہے وہ پیچھے کرتی ہے۔ باقی جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ پارٹیاں ٹی ایل پی ہوگی یا کہ دوسرے نمبر پر کافی سیٹیں انہوں نے جیت لی ہیں، لیکن ابھی بھی ان کا دعویٰ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، پی ٹی آئی ہو گئی۔ تو یہ جماعتیں آگے کیا کرتی ہیں، کیا نہیں کرتی، ان کی لیڈرشپ کیا کرتی ہے، اگلا لایا عمل کیا ہوتا ہے، تو وہ بھی جو انشاءاللہ ایک خبریں آتی رہیں گی آپ کے سامنے جو ہے پیش کرتے رہیں گے۔